کے پاس ہے نہ دوسرے کے پاس ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے, کہ وار میں بہت بڑی مجبوری ہو جاتی ہے, وار میں بہت بڑی مجبوری ہو جاتی ہے, تو اس ممکن ہے کہ اس صورت میں گورنمنٹ کو اضافی خرچے لینے پڑتے. ایک یہ جو چیز ہے, یہ جو بات ڈسکس ہو رہی ہے نیو مانیٹری کنٹرول میکینزم, یہ جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے اس کے مطابق میں عرض کرتا ہوں, یہ ذرا ٹیکنیکل ہے. یہ جو ریزرو ہے اس کا ایک کام اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ بینک جب ریزرو ریٹ بڑھا دیتا ہے تو وہ مارکیٹ سے پیسہ کھینچ لیتا ہے. موجودہ سسٹم میں بتا رہا ہوں, کنونشنل سسٹم میں بینک جب ریزرو ریٹ بڑھا دیتا ہے تو مارکیٹ سے پیسہ کھینچتا ہے. جب ہم نے ریزرو ختم کر لیا تو مارکیٹ سے پیسہ کیسے کھینچیں گے اگر کسی کو ضرورت پڑی تو اس کے لیے یہ کوئی ضروری ہے کہ 1000 روپے ایک سال کے لیے دیے جائے تو کاؤنٹر لون یہی ہوگا کہ 100 روپے 10 سال کے لیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 200 روپے 5 سال کے لیے. اب اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ 1000 سے میں سال میں 200 سے زیادہ کما سکتا ہوں. پہلے تو 100 سے زیادہ سوچ رہا تھا, اب 200 سے اگر اتنا نہیں کر سکے گا وہ لون نہیں لے گا, مارکیٹ سے پیسہ کھینچ جائے گا. تو مانیٹری کنٹرول میکینزم اور بھی بنائے جا سکتے ہیں, یہ کوئی آخری نہیں ہے کہ بس یہی ایک قرآن کا حرف رہ گیا. نئے سسٹم کے کیا ایفیکٹس ہیں یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس کو خود سوچیں. فسکل ڈیفیسٹ پہ کیا ایفیکٹ ہوگا, ٹریڈ ڈیفیسٹ. فسکل ڈیفیسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ٹیکسز سے کتنا پیسہ آتا ہے اور گورنمنٹ ایکسپینس کتنا کرتی ہے. رائٹ ناؤ یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ٹیکسز سے پیسہ آتا ہے 100 روپے, خرچہ کرتی ہے 120 روپے. یہ جو 20 روپے ہے نا, یہ خسارے کی سرمایہ کاری سے کی جاتے ہیں, اس کو ڈیفیسٹ کہتے ہیں, یہ نقصان کی سرمایہ کاری ہے. اس فسکل ڈیفیسٹ پہ کیا اثر ہوگا یہ میں آپ کو دعوت دے دوں کہ آپ اپنے طور پہ سوچیں کہ اس کو میں ہر بار آپ کو نہیں بتانا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان بکس کو پڑھیں اور اس کو خود تلاش کریں. ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ کیا ایفیکٹ ہوگا. ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کو کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں 100 روپے کے, امپورٹ کرتے ہیں 120 روپے کے. ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس پہ کیا ایفیکٹ ہوگا یہ بھی میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں, میں خود نہیں بتاتا. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی. ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ پروفٹ سے کبھی بھی غلط ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھیں کہ پروفٹ کوئی ایک آدھ دفعہ ہی زندگی میں کوئی قسمت لگ جاتی ہے اور ایک آدمی کو زیادہ پروفٹ مل جاتا ہے, لیکن جب اس کو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے وہ انٹرسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. پروفٹ سے ساری زندگی آدمی مزے نہیں کر سکتا, اگر کبھی پروفٹ ہوتا ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے. یہ جو اس کو وہ ہمیشہ کی دیتا ہے, وہ اس کو جو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے, اس کی اصل وجہ یہ کہ مارکیٹ میں انٹرسٹ موجود ہے. آپ انٹرسٹ کو ختم کر دو, آج پروفٹ ہے کل نقصان ہوگا, یہ پیسے کی ڈسٹریبیوشن خود بخود اچھی ہو جائے گی. ساتھ ہی آپ کا وراثت کا سسٹم اور کئی ایک اور سسٹم موجود ہیں, وہ اس سسٹم کو خود ہی سیٹ کر دے گا. مناپلیز پہ کیا ایفیکٹ ہوگا. مناپلی کے بعض آپ کو پتہ ہے انڈسٹری میں انٹر ہونے کا اصل جو مسئلہ ہے وہ منی کا ہوتا ہے, اور اگر منی انٹرسٹ کے بغیر اویلیبل ہے تو لوگ انڈسٹری میں جو مناپلسٹ ہیں اس کی انڈسٹری میں آئیں گے اور اس کی مناپلی ختم ہوگی. ریسورسز کی امپلائمنٹ میرے خیال میں آپ خود سوچیں کہ اچھی ہوگی بری ہوگی. ایک اور چیز ہے اسمال اسکیل انٹرسٹ بیئرنگ ٹرانزیکشن. ہمارے پشاور میں نے کئی ایک خواتین کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا زیور بیچ کے کسائی کو قرض پہ دے دیا 40% انٹرسٹ ریٹ, 40% انٹرسٹ ریٹ پہ, اور مزید یہ کہ روزانہ 1 کلو گوشت لگاتا ہے. یہ اب اگر آپ کو بغیر انٹرسٹ کے پیسہ اویلیبل ہے تو میرے خیال میں آپ اس قسم کے ٹرانزیکشن میں نہیں جائیں گے. یہ واحد سسٹم ہے کہ جو عوام کے آپس کے بھی قرضوں کو, سودی قرضوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, جو وہ فری میں اویلیبل ہے تو ریسرچ بھی بہت ہوگی, ڈیولپمنٹ بھی بہت ہوگی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اتنا برداشت کیا. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر عبید اللہ خان صاحب. اب آپ حضرات کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کے اس پروگرام کے لیے میں نے ایک بڑی تعداد میں بینکرز کو کیوں دعوت دی ہے. اس لیے کہ دعوت نامے جو بھیجے تھے اس میں میرا ٹارگٹ یہی تھا کہ وہ لوگ جو پریکٹیشنرز ہیں ان کے سامنے وہ بات آئے جسے کہ عام آدمی کے لیے سمجھنا ذرا قدر مشکل ہے, لیکن بہرحال انہوں نے حق ادا کر دیا کہ اس مشکل بات کو بہت آسان طریقے سے ہمارے سامنے رکھ دیا. اس میں جو چونکہ
ساری گفتگو جو سامنے آ چکی ہے اور اس میں بہت کم کوئی پہلو رہ گیا ہوگا تشنا، لیکن اس کے باوجود جو چیزیں تشنا ہیں اس کے لیے ہمارے پاس اگلے مقرر موجود ہیں. اس میں اتنا سا ذکر کر دوں کہ عام طور پر اس کانسیپٹ کو اپریشیٹ کرنا اور اسے جو ہے ایک ورکیبل اس میں لانا، یہ ایک بہت ہی ایک ڈیزائر ایکٹیویٹی نظر آتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. اس میں بینک کے لیے آ کر جو اصل جہاں پانی مرتا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اب ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ایمان کی بات سے تو انہوں نے ایک اختلاف کیا کہ اپنا جو اون بزنس ہے، بینکس اون بزنس، اس کو اسٹیبلش کرنا، اس کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو بنانا بڑھانا، یہ اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے. وہ کاؤنٹر لون جو ہے جب وہ آتا ہے اور پھر وہ مختلف جو ہے تناسب کے ساتھ مختلف ریزرو میں یا کسی اور جگہ جاتا ہے، اس کے بعد جو 70% انہوں نے ایک فرکشن دکھائی ہے، اس کے لیے جو ہے ظاہری سی بات ہے اگر وہ بھی بینکس کرنے کو تیار نہ ہو اپنے بزنسز، چاہے وہ ٹریڈنگ کے ہوں چاہے وہ اجارے کے ہوں یا کوئی اور، تو ظاہری سی بات ہے پھر یہ بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. اس کے لیے بینکوں کو اپنے اس جو ہے رول کو ابھی سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے آگے کام کرنا چاہیے. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عبد الودود خان صاحب کو. یہ ہمارے آج کے جو ہیں بزرگ مقرر ہیں، پروفیشن کے اعتبار سے انجینئر ہیں، اور شیخ محمود صاحب کی اسی آئیڈیا کے گویا ان کو جو ہے اس آئیڈیا نے فیسینیٹ کیا اور اس کے بہت زیادہ جو ہیں یہ حامی اور اس کے علم بردار بھی ہیں. اور ان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن اور سب سے بڑا جو ان کا جو ہے کریڈینشل میں سے وہ یہ ہے کہ اس سود کے ضمن میں جتنے متحرک ہیں انسداد سود کے ضمن میں اور ایک جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اس بڑھاپے کے باوجود اس کے لیے شد رحال کرتے ہیں. سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، لاہور آتے ہیں تو یہاں اسی کام کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، در در جاتے ہیں. اور ابھی پشاور گئے تھے تو وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے یہی کام کیا کہ وہاں سینئر وزیر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان سے ملاقاتیں کر کے اس آئیڈیا کو سمجھانے کی کوشش کی اور غیر سودی جو ہے راستے کی طرف لانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ ان کی سب سے بڑی جو ہے گویا خصوصیت یہ. اب میں دعوت دیتا ہوں عبد الودود خان صاحب کو وہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک الامین وعلی آلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین و خواتین، علامہ اقبال نے فرمایا تھا اپنوں کی سادگی دیکھ اوروں کی عیاری دیکھ. میں کہتا ہوں کہ اوروں کی عیاری تو ہم دیکھ چکے، اب اپنوں کی سادگی، کاہلی اور لاپرواہی بھی دیکھ. چند حقائق بیان کروں گا جو تلخ ہیں اور قابل توجہ ہیں. سب سے پہلے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو جب یہ کہا گیا کہ آپ انٹرسٹ فری بینکنگ، انٹرسٹ فری اکنامک سسٹم تیار کر کے دیں، تو انہوں نے ایک بینکرز اور اکانومسٹ کا ایک پینل مقرر کیا جس میں شیخ محمود احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اے ممبر تھے. انہوں نے ٹی ایم سی ایل کا آئیڈیا بینکرز کو اور اکانومسٹ کو پیش کیا اور ان کے ہر اعتراض اور ہر ممکن سوال کا جواب ان کو دیا اور ان کو قائل کر دیا کہ یہ ایک نہایت ہی کار آمد کانسیپٹ ہے جس کی بیسس پہ پینل نے یہ ریکمینڈ کیا